سر آپ دل کے مریض ہیں، کب سے ہیں اور کیا فیل کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ چونکہ صحبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ دیکھیے، میں صحبتوں کے حوالے سے چونکہ سمجھتا ہوں کہ جس راستے کو اختیار کیا ہے اس کے اندر صحبت کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور دعا کرتے ہیں کہ اگر آزمائش آ جائے تو اس سے گزرنے کی وہ توفیق اور ہمت دے دے۔ آمین۔ مجھے 8 برس پہلے نا جی کچھ تھوڑی سی یہاں جلن ہوئی تھی، تو ایک سٹینٹ میرا ڈلا تھا 2016 میں، اور 2 سٹینٹ میرے ڈلے تھے 2020 جون میں۔ تو اب جیل کے اندر ایک دفعہ مجھے یعنی دل کی دھڑکن جو ہے نا لگتا ہے کہ تیز ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کوئی 3 مہینے پہلے اس طرح کی کیفیت دسمبر میں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے چیک اپ کرایا تھا۔ پھر اس کے بعد پچھلے 15-20 دن کے اندر بلڈ پریشر جو ہے نا جی وہ یعنی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ میں نارمل دوائی لیتا تھا، ایک ایزی ڈے صبح ایک شام، اس میں کنٹرول رہتا تھا، لیکن اپنے ویڈل 12 اور ویڈل 6 لینے کے باوجود جو ہے نا جی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو آج بنیادی طور پہ ہاسپٹل یہاں آنے کا مقصد PIC میں یہی ہے کہ میں اس کو بتا سکوں۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا ہے اور بلڈ کے سیمپل بھی لیے ہیں، اب وہ کہتے تھے کہ میں ڈوز ری ایڈجسٹ کرتا ہوں آپ کی۔ سر بلڈ پریشر چونکہ کھانے سے ریلیٹڈ نمکین چیزوں سے، تو آپ کو کیا ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جو کم نمکین ہوں یا اس میں نمک نہ ہو؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں ایوان بالا کا رکن و سینیٹر ہوں، اور بحیثیت سینیٹر کے ہی مجھے یہ دے دینا چاہیے تھا جیل اتھارٹیز کو کہ وہ مجھے گھر سے کھانا دے دیتے، لیکن اس کے لیے اسپیشل مجھے ہائی کورٹ اپروچ کرنا پڑا، B کلاس ملی، پھر ATC سے مجھے یعنی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے میں نے کھانے کی گھر کے کھانے کی اجازت لی۔ تو اب میرا کوئی 6 ماہ بعد یعنی پچھلے 4 مہینے کھانا گھر سے آ رہا ہے، تو اس سے میری صحت بہتر ہو گئی ہے، ورنہ ویٹ لاس ہو گیا تھا 5-6 kg۔ مجھ سے جیل کا کھانا جو تھا وہ ذرا بہت ہی مشکل تھا، ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہضم نہیں ہوتا تھا جی۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ڈینگی ہو گیا، وہ 3 ہفتے مجھے پھر جیل کے ہاسپٹل کے اندر ہاسپٹلائز رہنا پڑا۔ سر ایز اے ہارٹ پیشنٹ آپ ہمارے جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان کو کیا کریں گے، کیسی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنی اس کنڈیشن کے ساتھ، دل کی بیماری کے ساتھ کوپ کر سکیں، رہ سکیں بہتر طریقے سے؟ دیکھیں، میں تو جی جیل میں وقت ہوتا ہے تو جی جتنا پیدل پھر سکتا ہوں، کوئی گھنٹہ شام کو گھنٹہ صبح، جتنا میرا یعنی بدن اجازت دے نا اتنی ہی ایگزرشن کرتا ہوں، لیکن ایگزرشن سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ یہ والا جو ایک ہے، اور یہی میرا غالب باہر کا بھی یہی نسخہ ہے کہ آپ کو تھوڑا موبیلٹی بہتر رکھنی چاہیے۔ اس صورت میں دوائی اب لازماً لینا پڑتی ہے۔ پھر یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، جیل کا ایک اپنا سٹریس ہوتا ہے، وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کر رہا ہوگا، تو بندہ جتنا سٹریس فری رہ سکے اس کی کوشش کرے۔ اور کھانے میں ویسے نارمل روٹین میں ان سب جیل کی صحبتوں سے پہلے جو گھر میں آپ لیتے تھے، کیونکہ آپ 2016 سے اس چیز کے پیشنٹ ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کی کیا تھی؟ کھانا ڈائٹ کا کیا پلان تھا؟ میں عرض کرتا ہوں، کھانا میں صرف ایک کھاتا ہوں، صبح ناشتہ کرتا ہوں، اور کھانا جسے آپ کہتے ہیں نا فل میل، وہ صرف شام کو میں لیتا ہوں، اور اس سے سب سے زیادہ میری زندگی آسان ہے جب سے یہ میں کام کر رہا ہوں، تو اس لیے، اور میں ہر چیز ہی کھا لیتا ہوں، ممانعت کسی چیز کی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، دالیں وغیرہ یعنی سبزیاں اور میٹ، چکن، فش، یہ ساری چیزیں کھا لیتا ہوں، جو بھی گھر میں اویلیبل ہو وہ میں کھاتا ہوں، لیکن یہ جو وقفہ ہے دوپہر کو میں کھانا نہیں کھاتا، اس سے میں ذرا ایزی رہتا ہوں، اور یہی سٹائل جو ہے میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ سر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو چیسٹ پین رہتی ہے، چھاتی میں درد رہتا ہے جب وہ دل کے مریض بن جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے؟ نہیں، الحمدللہ کبھی چیسٹ میں پین نہیں ہوئی۔ میں آپ کو عرض کیا کہ ایک دفعہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے لیفٹ آرم کے اندر، بائیں بازو کے اندر کوئی تھوڑی سی نا جی جیسے دباؤ کی کیفیت لگی تھی، لیکن وہ بھی چند منٹ کے بعد پھر وہ سیٹل ہو گئی تھی۔ سر اسٹریس از دا میجر فیکٹر ان ہارٹ کنڈیشن،
جی تو آپ اس کے ساتھ کیسے کوپ کر رہے ہیں؟ اسٹریس میں نے تو سب سے ہیلپ فل چیز سمجھی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی زبانی یاد ہو قرآن میں سے یا اور اذکار میں سے، اس کو سب سے زیادہ بہتر سمجھے. دوائی تو ظاہر آف کورس، لیکن اس کو بہتر سمجھا اور واکنگ کو بہتر سمجھا. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ایسے مریضوں کے لیے بھی معلومات دی جو دل کے مریض ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے لیے یہ ایک اچھا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کے تو مزید آپ معلومات اور اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت شکریہ سر.